بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولیکن اکثرهم یجہلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے، کل 7واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ تو 7ویں پارے کے آخر میں ایک بات آئی تھی، وہ کیا کہ مشرکین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اپنی پسند کے معجزات کا اور اپنی مرضی کے معجزات کا کیا کرتے تھے؟ مطالبہ کرتے تھے۔ اور 7ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین اپنی پسند اور مرضی کے معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ان کے جو فرمائشی معجزات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نزلنا الیہم الملائکۃ، اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر آئے ان کے معجزات کو پورا کرنے کے لیے، وکلمہم الموتى، اور اگر ان کے ساتھ جو ہے مردے جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر بھی یہ ضد اور ہٹ درمی اور دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر فرشتے بھی آ کر کے وہ ان معجزات کو پورا کر دیں اور پھر مردے جو ہیں ان کے ساتھ کیا کریں، باتیں کرنے لگ جائیں، کلمہم الموتى، تو اس کے باوجود بھی یہ مانیں گے نہیں۔ اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ ترجمہ دیکھیے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، جن میں سے بعضے دوسرے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ یہاں سے اللہ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کفار مکہ جو ہیں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ سے دشمنی کرتے ہیں، تو یہ جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اس دشمنی کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ یعنی ان کی امتیں کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ کیا کرتی تھی، دشمنی کرتی تھی۔ انسان بھی دشمنی کرتے تھے اور جو جنات تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کے خلاف ان کی امتیں کیا کرتی تھی، سازشیں کیا کرتی تھی۔ لہٰذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں آئیں گی اور آپ کے لوگ آپ کے بھی دشمن بنیں گے، لیکن آپ کو ان کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کام دیا ہے آپ اس کو کرتے رہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مومن اور کافر کی کو بیان کیا مثال دے کر کے کہ مومن کی مثال کیسی ہے اور کافر کی مثال کیسی ہے۔ فرمایا او من کان میتۃ فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منھا، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ گمراہی کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا، اس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو ایک مثال دے کر کے فرمایا۔ مثال کیسی دی؟ فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ اور پھر ایمان اور کفر کو بھی مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ ایمان کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ روشنی، اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تاریکی، اندھیری۔ تو فرمایا ایمان والے کی اور کافر کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، اور اسی طرح جو ہے ایمان اور کفر کی مثال جو ہے وہ روشنی اور اندھیری کی طرح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے باطل عقائد کو بیان فرمایا۔ مشرکین کی ایک خاص گمراہی تھی اور ایک خاص غلط کاری تھی، وہ غلط کام کرتے تھے، اس کو بیان فرمایا۔ کہاں سے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ فرمایا
اللہ رب العزت نے جو ان کو کھیتی عطا کی تھی، کھیتی میں سے جو کچھ بھی اگتا تھا اور مال مویشیوں میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مطلب جو ان کے پاس کھیتی آتی تھی اس میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالتے تھے، اور جو مال ہوتا تھا ان کے پاس، مال مویشی ہوتے تھے، اس میں سے بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا حصہ نکالتے تھے. اور جو اللہ کے لیے نکالتے تھے تو اس کو وہ غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے. اور جو وہ بتوں کے نام کا نکالتے تھے بتوں کے لیے، تو ان بتوں کے جو پجاری ہوا کرتے تھے، ان مجاور جو ہوتے تھے، ان مجاوروں کو وہ دے دیتے تھے. کون سا والا حصہ؟ جو وہ بتوں کے لیے بناتے تھے. لیکن ایک بہت غلط کام وہ یہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. کیا بیان فرمایا کہ جو وہ اللہ کے نام کا حصہ رکھتے تھے اور بتوں کے نام کا حصہ رکھتے تھے، اگر اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کچھ مال چلا جاتا تھا، کھیت فصل جو بھی ہوتا تھا ان کے پاس، تو اگر اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کچھ چلا جاتا تھا تو اس کو واپس نہیں نکالتے تھے. لیکن اگر بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں کچھ چلا جاتا تھا اس کو وہاں سے کیا کر لیتے تھے؟ اس کو نکال لیتے تھے. اس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما يحكمون، بہت برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں، بہت برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو گنوایا. کن چیزوں کو؟ دیکھیے دین کا خلاصہ جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر. نمبر ایک اوامر، نمبر دو نواہی. نمبر ایک اوامر، نمبر دو نواہی. اوامر کس کو کہتے ہیں؟ جن کاموں پر عمل کرنا ہے، جن کو کرنا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اوامر. اور نواہی جن سے انسان کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے ان سے. تو یہاں پر قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، یہاں سے اللہ رب العزت نے 10 اوامر اور نواہی کو بیان فرمایا. کتنے؟ 10 اوامر اور نواہی کو بیان فرمایا. فرمایا سب سے پہلے اللہ تشرکوا به شیئا، سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور پھر تیسری چیز بیان فرمائی کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ کفار مکہ بیٹیوں کو کیا کر دیتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے. اس وجہ سے فرمایا کہ اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے، رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتے رہو، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتے رہو. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل مت کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف مت کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا ناپ تول میں کیا کرو؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا عدل اور انصاف کرو، عدل اور انصاف کرو. اور وہ بھی عہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ جو تم نے ایمان اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو کیا کرو؟ مکمل کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی صراط مستقیم پر چلتے رہو، اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. فرمایا اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ بندہ جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، اب نیکی کرنے کا کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں کتنی لکھی جاتی ہے؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے گناہ کا ارادہ کرے تو ارادہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو لکھا نہیں جاتا ہے جب تک کہ اس گناہ کو کر نہ لے. اور جب اس گناہ کو کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک سے زیادہ گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر سورہ انعام ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر سورہ آراف شروع ہوتی ہے. کون سی؟ سورہ آراف. آراف یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دیوار. آراف کے معنی کیا آتے ہیں؟ دیوار. اور چونکہ سورہ آراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب آراف کا ذکر ہے،
کس کا؟ اصحاب اعراف. اصحاب اعراف کون ہے؟ وہ لوگ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے, اس دیوار کا نام کیا ہے؟ اعراف ہے. اس دیوار کے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب اعراف. چونکہ 48 یہ آیت نمبر 48 میں ان کا ذکر آ رہا ہے, اس لیے اس پوری سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ اعراف رکھ دیا. کیا نام رکھ دیا؟ سورہ اعراف رکھ دیا. سورت کے شروع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یعنی یہ جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے, یہ جو قرآن کریم آپ کو دیا گیا ہے, تو لوگوں کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ اپنا دل تنگ مت کریں. آپ جو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں, تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو فکر مند نہیں رہنا چاہیے, پریشان نہیں رہنا چاہیے. آپ کا کام فقط دین کو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے ان تک پہنچانا ہے. اب مانے یا نہ مانے وہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, لہٰذا آپ کو اپنا دل, یہ مانتے نہیں ہے, ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ مت کیجیے. اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ. کیا؟ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. فرمایا اس دن وزن واقع ہونے والا ہے. الوزن یومئذ الحق, اس دن وزن واقع ہونے والا ہے. اور جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا, فمن ثقلت موازینہ, جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا, تو فاولئک هم المفلحون, تو یہ کامیاب ہے, یہ ناکام نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. آخرت کے دن کامیاب ہونا, ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی. اولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون, تو یہی وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا, گھاٹے میں ڈال دیا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون, ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ کیا ہے؟ ناکام ہے, یہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یہاں سے جو ہے آگے تک آدم علیہ السلام کی داستان کو بیان فرمایا. آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا, اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم دینا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. اور پھر ابلیس کا سجدہ کرنے سے کیا کرنا؟ انکار کرنا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا. تو جب اللہ نے پوچھا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ, میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا. اور آگ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اوپر اٹھتی ہے. اور مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. تو فرمایا انا خیر منہ, میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. لیکن جب اللہ رب العزت نے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا. کیا کیا وہاں سے؟ فخرج انک من الصاغرین, دفع ہو جائے یہاں سے, تو ذلیل ہے, یہاں سے دفع ہو جا. لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون, اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندہ ہونے تک کیا دے دے, تو مہلت دے دے. قال انک من المنذرین, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا, تجھے میں نے کیا کر دی؟ مہلت دے دی. یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ابلیس نے اللہ رب العزت یہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. اللہ کی کیا کی ہے اس وقت؟ بہت بڑی نافرمانی کی ہے. اور اللہ کو اس پر کیا ہے؟ غصہ ہے. اور غصے میں آ کر کے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ دفع کر دیا, دھتکار دی کہ تو یہاں سے دفع ہو جا. لیکن اس غصے کی حالت میں بھی ابلیس کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے, اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی, جو ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے, ہمیں اس بات کو ذہن سے کیا کرنا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے. ابلیس کی جب سن رہا ہے, اور ایسے موقع پر جبکہ ابلیس نے اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے, تو کیا اللہ ہماری نہیں سن سکتا؟ ہم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں, ان کی امتی کہلانے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں, اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائیں, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں, اللہ سے مانگے, اللہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ انتظار میں بیٹھا ہے. اسی کو ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. یہاں سے جو ہے تذکرہ فرمایا جنتیوں کو اور جہنمیوں کا, اور اصحاب اعراف, جو بھی ہم نے سنا اعراف والوں کا اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا. جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں ایک مکالمہ فرمایا. نادى اصحاب الجنة اصحاب النار, جنت والے جہنم والوں کو بلائیں گے, جنت والے جہنم والوں کو بلائیں گے, پکاریں گے, اور ان سے کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مانو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟
جنت ملے گی. سو ہمیں جنت مل چکی ہے, یعنی اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیا کر لیا ہے, پورا کر لیا ہے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, اور ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھی کیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ملے گی, جہنم ملے گی. تو فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو پا لیا؟ تو کیا کہیں گے, قَالُوا نَعَمْ, وہ کیا کہیں گے, ہاں اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے, پا لیا ہے. اور اس کے بعد آراف والوں کا تذکرہ فرمایا. آراف والے کون ہیں؟ کہ آراف والے وہ ہیں کہ جن کے نیکیاں بھی برابر ہیں اور گناہ بھی کیا ہے, نیکیاں اور گناہ ان کے دونوں کیا ہے, برابر ہیں. اب یہ کہاں ہوں گے, یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے, آراف نام ہے اس کا, اس دیوار کے اوپر ہوں گے. ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے کہاں بھیج دیں گے, جنت کے اندر بھیج دیں گے. اور پھر اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ فرمایا, آخر میں جا کر کے انبیاء کا تذکرہ فرمایا, اور آخر پارے تک انبیاء کا ہی تذکرہ چلتا رہا. کہاں سے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف, اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی کیا کرو, عبادت کرو, ما لكم من اله غیره, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تمہیں بڑے دردناک بڑے دن کے عذاب سے کیا کرتا ہوں, ڈراتا ہوں. لیکن قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, قوم کے بڑے لوگوں نے, سردار جو تھے, بڑے قسم کے وڈیرے جو تھے, انہوں نے کیا کہا, انا لنراك في ضلال مبين, ہم آپ کو کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا دیتے ہیں. آپ جو اعلان کر رہے ہو ہم, یا آپ کیا کر رہے ہو, غلطی کر رہے ہو. کس سے کہا؟ نوح علیہ السلام سے. قال یا قومی, نوح علیہ السلام نے جواب دیا, یا قومی لیس بی ضلالۃ, میں یہ غلطی کے اندر نہیں ہوا, لیکن رسول من رب العالمین, لیکن میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا کیا ہوں, رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں اپنے رب کا پیغامات تم تک کیا کرتا ہوں, پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور میں تم کو کیا کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ کی طرف سے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اتنی دعوت دینے کے باوجود بھی قوم نے مانا نہیں, تو پھر کیا ہوا, فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. کس کو؟ قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فانجیناہ, تو ہم نے ان کو نجات دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو جب عذاب آیا اللہ کا. حتی اذا جاء فارت النور, جب تندور ابل پڑا, تندور میں سے کیا نکلا, پانی نکلا, اور اوپر سے آسمان سے کیا برسا, پانی برسا, اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فانجیناہ, نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی, والذین معہ فی الفلک, اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو بھی کیا دے دی, نجات دے دی. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور عذاب آیا, اور جو جھٹلانے والے تھے ہماری آیتوں کو, ان کو کیا کر دیا ہم نے, ہلاک کر دیا, غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین, اس لیے کہ وہ اندھے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد اسی طرح حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور قوم لوط, حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ان تمام قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا اخیر پارے تک. اور ان قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں, سب انبیاء کا مشن کیا تھا, ایک ہی تھا. سب انبیاء کا مشن کیا تھا, ایک ہی تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا. اور دوسرا, گزشتہ انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, مقصد کیا تھا, ان گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ جس طرح کفار مکہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توحید پر قائم رہنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا